جگہ دی اور آباد کر رہے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ جو آباد کرنے والے چلے گئے ہیں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یا اللہ جس طرح ہم سب کو اپنے گھر میں بٹھایا قرآن کی بات کرنے سننے کے لیے، یا اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں ملاقات نصیب فرمائے۔ جس طرح آج یہ بچے ان کے سر پہ تاج بنایا گیا، کل حشر والے دن ان کے والدین کے سر پہ تاج بنایا جائے گا، اور وہ حشر والا مقام سب سے عزت والا مقام ہے۔ اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو عزت نصیب فرمائے، پڑھانے والے کی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ استاد محترم حضرت سید مکرم شاہ صاحب میرے بہت محسن استاد ہیں، وہ کراچی چلے گئے کسی عذر کی وجہ سے، ان کے حکم سے یہاں تشریف آوری ہوئی ہے، آپ بزرگوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ چند باتیں کروں گا انشاءاللہ، آپ متوجہ رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ایمان کی بات کرتے ہوئے لذت آتی ہے اور سنتے ہوئے بھی لذت آتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ میں بار بار نہیں کہتا، میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو، بس میں کہوں گا کہ آپ متوجہ رہیں اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدقت یا رب العالمین وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بزرگوں، علماء کرام، گھروں میں سننے والی میری ماں بہنوں، بہت بہترین محفل ہے، اور آپ یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ عرش پہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نورانی فرشتے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں سے جب واپس جائیں گے میرے اللہ جانتے ہوئے پوچھیں گے، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ امام ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان اللہ کے نام کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مسجد میں ہو بیٹھ کے تذکرہ اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر اللہ کی ذات کا ہے، محمد اللہ کے نبی کی ہے، رب العالمین کے فرشتے واپس جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اس نورانی فرشتوں کہاں سے آئے
آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ربا آج ایک مسجد سے واپس آئے ہیں جہاں دو بچوں نے قرآن مکمل کیا، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن یاد کیا، استاد فاضل نے یاد کروایا، والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اللہ پوچھیں گے نورانی فرشتوں کیا منظر تھا؟ فرشتے کہیں گے ربا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے تھے ربا، ساری زندگی خطاؤں میں گزار دی، ساری زندگی ظلم میں گزار دی، نمازیں چھوڑی، ہم نے کون سا گناہ نہیں کیا میرے نوجوانوں او میرے بزرگوں، کون سی غلطی اور گناہ ہم نے نہیں کیا ہے؟ دعائیں دو گالی کرنے والے کو جنہوں نے ساری رات سجدے میں رکھے میرے اور آپ کے لیے دعائیں دی اور مانگتے رہیں گے ربا میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا۔ رب العالمین نے کہا میں ربا مجھے تیرے چہرے کی قسم آپ کی امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آج میرے اور آپ نے آقا کو بلا دیا ہے، آقا کے آنسوں کو بلا دیا ہے، آقا کے رونے کو بلا دیا ہے، آقا کے سجدے کو بلا دیا ہے، آقا کی مار کھانی بلا دی ہے۔ رات کا سناٹا ہے، میرے آقا اٹھے بیت اللہ کے اندر گئے، غلام کعبہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے میرے آقا وجد میں آئے، توجہ رکھنا میری طرف لذت نہ دینا او میرے نوجوانوں، وہ کوئی عام کی آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے نہ روئے، وہ کوئی جوانی ہے جس میں اللہ کے خوف سے انسان نہ روئے، وہ کوئی جوانی ہے جس میں زندگی میں آقا کی محبت سے میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، بڑے بڑے کافر گزرے، عتبہ اور شیبہ کی نظر میرے آقا پہ پڑی، سنو نا میرے بھائیو او میرے حضور کو جا کے میرے آقا کو پکڑ لیا، پکڑ کے میرے آقا کو واپس لے کر آئے، غلاف کعبہ سے ہاتھ چھوڑ گئے، میرے آقا کو زمین پہ گرا دیا، کس کو دو جہاں کے سردار کو جن کی قسمیں میرا رب کہتا ہے میرے محبوب لا اقسم بہذا البلد، جن کی شہر کی قسمیں رب کا قرآن کہتا ہے، جن کے چہرے کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ عتبہ نے میرے آقا کے گلے میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے کس نے اس کو مروڑنا شروع کر دیا، میرے آقا کی آنکھیں بھی بلائیں، لوہا میدان میں بلایا، وہ لوہا میدان جو علی المرتضیٰ کی دکھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لگا، اللہ نے دکھی ہوئی آنکھوں کو صحیح کر دیا ہے، وہ لوہا میدان جو سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا، اللہ نے زید کو ختم کر دیا ہے، وہ لوہا میدان جو عبداللہ ابن ابی عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ لگا، اللہ نے ہڈی جھوڑ دیا ہے، وہ لوہا میدان جو کڑوے کوئلے گرا میرے آقا نے پھونک دیا، اللہ نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا ہے، وہ لوہا میدان میں گرنے لگا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، شہبہ آگے بڑھا، میرے آقا کے پیارے چہرے پہ تماچا مارا، او میرے نوجوان بھائی اگر آپ کے والد کے منہ پہ کوئی تماچا مارے آپ ساری زندگی نہیں بھلا سکتے ہو، یہ وہ ہے جس نے میرے باپ کو مارا ہے، نبی کی قربانیوں کو کیوں بھلا بیٹھے ہو؟ رات دن گناہوں میں گزار کے آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں، اپنے کندھوں پہ کتنے جنازے اٹھا کے قبرستان میں دفن کر دیے، کب توبہ کرو گے، کب قرآن کی طرف آؤ گے، کب سجدے کرنے لگو گے؟ بڑی بڑی راتیں ہیں، اٹھو راتوں کو کہ اپنے رب کو راضی کر دو، اللہ پوچھے گے کہاں سے آؤ گے؟ فرشتے کہیں گے ربا وہاں سے ہیں جہاں بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، اللہ پہ پوچھے گے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے ربا بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے در میں آنکھوں میں آنسو جاری تھے، خوف تھا جہنم کا، پھر پوچھیں گے اللہ انہوں نے جہنم دیکھی ہے پر میں نہیں دیکھی، یا اللہ سب کو جہنم سے محفوظ فرما، فرمایا کہ جہنم میرے آقا نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگا کرو، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان
ساتھی تجھے میں نے پہچان لیا، سارے دنیا میں مزے کرتے تھے، تو جنت میں چلا گیا، میں جہنم میں آ گیا ہوں، مہربانی کر جنت سے کھانا تو ذرا پھینکنا نیچے، جنت کا پانی بھیج دے، ہم تو کھولتا ہوا پانی پی پی کے ہمارے پیٹ خراب ہو چکے ہیں، ہم تو کھول کے اور کان کو والا ہم غذا لے کر ہمارے گلے ختم ہو چکے ہیں، ذرا تو میرا دوست ذرا جنت سے پانی تو دے دینا، تو جنت سے کھانا تو دے دینا۔ وہ جنت والا کہے گا وَمَا وَحَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کی غذا جہنم میں حرام کر دی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کس چیز کو مانگ رہے تھے یا اللہ؟ جنت مانگ رہے تھے، اللہ ہمیں نصیب فرما۔ سارے جائیں گے جنتی، اللہ رب العالمین کہیں گے جنت والو ساری نعمتیں مل گئی، کچھ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ جنت والے کہیں گے ربا بڑی جنت مل گئی، نہریں مل گئی، حوریں مل گئی، بیماری نہیں، جوانی مل گئی، اے اللہ آپ راضی ہو گئے، فرشتے سلام کرتے ہیں، آپ روزانہ سلام دیتے ہیں، کیا مانگے؟ سارے جنتی علماء کے پاس جائیں گے، اللہ پوچھتے ہیں مانگو کیا مانگے؟ علماء کہیں گے جو اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ وہ ذات کتنی پیاری اور حسین ہوگی جس نے اس دنیا کو حسن کتنا پیارا دیا ہے، جس نے میرے آقا کو کتنا پیارا حسن دیا ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن دیا، دیکھنے والیوں کی نظر پڑی اپنے ہاتھ کان ڈالے بدوش ہو گئی، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ فرمائے گے چلو جی ممبر لگ جائیں گے، سارے جنتی اپنے اپنے ممبروں میں بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ پردے ہٹتے آئیں گے، دیدار ہوگا، جنتی اس طرح دیکھنے لگ جائیں گے، ہر ایک کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، کسی کی آنکھ بند نہیں ہوگی، 70,000 سال اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے جنتیوں مانگتے کیوں نہیں ہو، کہاں وہ ہو گئے ہو؟ جنتی کہیں گے ربا اتنا کسی جنت کی نعمت میں تو نہیں آیا جو تیرے دیدار سے آیا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اس بیزی بزرگ ہے یا اللہ ان کی لاج رکھتی ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، ہمارے پلے کوئی نیکی نہیں، جس طرف نظر دوڑاتے ہیں تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، دائیں طرف بھی گناہ، بائیں طرف بھی گناہ، آگے بھی گناہ، پیچھے بھی گناہ، نیچے بھی گناہ، چھپ کے بھی گناہ، سامنے بھی گناہ، اللہ بھی گناہ کیے ہیں، چھپ کے بھی بڑے گناہ کر دیے ہیں۔ ربا آج اتنی بہترین محفل سکی ہے، آپ کا پاک کلام ان بچوں کے سینوں میں آیا، آپ نے ان بچوں کو پسند کیا ہے، اپنے قرآن کی امانت دے دی ہے۔ ہم دنیا میں جسے پسند نہ کریں اسے اپنی پیسوں کی امانت نہیں بتاتے، اے اللہ تو سب سے زیادہ ستار ہے، سب سے زیادہ غیرت مند ہے، آپ نے ان بچوں کے سینوں کو پسند کر کے اپنے قرآن کی تختی بنا دیا ہے، تیرے گھر میں بیٹھ کے ہم عاجزی کرتے ہیں، یہ میرے بزرگ اور نوجوان ہیں، اے اللہ نیند چھوڑ کے آئے ہیں، سردی میں بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما۔ دیدار ہوگا، سارے کہیں گے ربا جنت کی کسی نعمت میں اتنا لطف نہیں آیا میرے مولا جو تیرے دیدار میں آیا ہے۔ اللہ کہے گے نا جنتیوں مانگو کچھ اور مانگو نا، جنتی پھر علماء کے پاس جائیں گے، رب العالمین کہیں گے کچھ اور مانگو نا، اب اور کیا مانگے؟ علماء کہیں گے جنتیوں جاؤ رب العالمین سے جا کے عرض کرو ربا اپنی پیاری زبان سے اپنا کلام سنا دینا۔ آج کوئی حافظ قرآن بہترین آواز والا قرآن پڑھتا ہے، سننے والے جھوم جھوم کے روتے ہیں ربا کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، کیسا منظر ہوگا، جنت کے پتے آپ سے ٹکرائیں گے، حوریں آئیں گی، علماء آئیں گے، ساری جنت سجائی جائے گی، انبیاء کے لیے ممبر لگیں گے، علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، سجدے کرنے والے
سناٹا ہوگا، ایک سوا ہوگا، اور رب العالمین خود بھی رحمان اور سورہ رحمان کی تلاوت جنتیوں کو سنائیں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان۔ اللہ میں قرآن کی رزق نصیب فرما، قرآن پڑھتے پڑھتے بہت نصیب فرما، قرآن پڑھاتے پڑھاتے بہت نصیب فرما، بہت کی سختیوں سے ہم سب کا محفوظ فرما۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے اور کیا مانگ رہے تھے یا اللہ؟ آج اس مسجد میں بیٹھ کے یہ بزرگ اور نوجوان معافی مانگ رہے تھے، رب العالمین اعلان کر دو اپنی کبریائی کا واسطہ، اپنی بڑائی کا واسطہ، اپنی عظمت کا واسطہ، میرے آقا کے پاک آنکھوں کے صدقے یا اللہ اعلان کر دو نا، آپ کے محبوب نے سچ فرمایا، ہمارے آقا نے سچ فرمایا۔ اللہ پوچھتے پوچھتے کہتے ہیں نا، او میرے براری دوستو، جتنے لوگ بھی آج اس محفل میں آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ او نوجوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، برف کی طرح یہ جوانی پگھل رہی ہے۔ یہ بزرگوں کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو جوانی کیسے گزری، کس طرح جوانی گزار کے آئے ہو۔ آج اللہ نے صحت عطا فرمائی، ذہن ٹھیک ہے، کان سے ہی کام کرتے ہیں، آنکھیں صحیح ہیں، دل سے ہی کام کر رہا ہے، معدہ سے ہی کام کر رہا ہے، آپ پاؤں سے ہی کام کر رہے ہیں۔ جاؤ نا ہم بزرگوں سے پوچھو جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے، جاؤ نا اسپتال میں جا کے دیکھو، کوئی نوجوان اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، کوئی نوجوان ہے وہ بیچارہ دل کا مریض بیٹھا ہوا ہے، کوئی میرا نوجوان ہے جس کے گردے کام نہیں کرتے ہیں، کوئی ہے جس کے ٹانگوں میں سانس نہیں ہے، کوئی ہے پولیو کا مریض ہے، کوئی ہے کینسر کا مریض ہے، کوئی ہے آنکھیں نہیں ہے، کوئی ہے دماغ کام نہیں کرتا۔ آج اللہ نے یہ صحت عطا فرمائی، اللہ کے لیے اس کی قدر کرو، بعد میں پھر کچھ آج بھی نہیں آئے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، قرآن کی محفل ہے، توبہ کر کے جاؤ، ربا بڑی کٹھی گناہوں کی لے کر آیا، آج میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، ساری زندگی کی گناہ میں رب معاف فرما دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے، ہائے قربان جاؤں، میرے آقا نے فرمایا جب کوئی دنیا میں توبہ کرتا ہے آنکھوں میں آنسو آتا ہے، اشک بہاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، ربا کہاں جاؤں، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اے اللہ جس کے پاس جاؤں کون معاف کرے گا، گناہ اتنے کر دیے ہیں، کسی کے سامنے بیان کروں تو لوگ مجھے سلام کرنا چھوڑ دیں، مگر مولا تیرا بندہ ہوں، تیری طرف بات کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ دعا کر کے روتا ہے رب العالمین ساری جنت کو سجا دیتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے، حوریں آتی ہیں، جنت کو دھولی دی جاتی ہے، حوریں آ کے پوچھتی ہیں فرشتے سے کون آ رہا ہے جنت میں جس کے لیے ساری جنت کو سجایا گیا؟ آقا نے فرمایا جواب دیا جاتا ہے جنت میں کوئی نہیں آ رہا، آج زمین میں ایک بندے نے توبہ کی ہے، اللہ سے رضی نامہ کیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کی خوشی میں اللہ نے ساری جنت کو سجا دیا۔ اگر آج ہم پر آپ توبہ کریں گے، ہم پورے توبہ کر کے جائیں گے تو میرا رب کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اس کو معاف کروں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اسے بچاتی ہے۔ اسی طرح کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، روزانہ آتا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نظروں میں حیا ہے، چہرہ نور والا ہے،
اپنے سبب میں واپس آتا ہے، راستے میں عورت کی نظر پڑی، آزمائشیں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں، ان آزمائشوں میں پھسلنا نہیں ہے، نظر پڑ گئی، عورت نے بلایا، گھر میں بلا لیا، یہ قرآن حفظ کرنے والا بچہ گھر میں چلا گیا، عورت نے اندر بلایا، کہا گناہ کرو، یہ کانپنے لگے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، میں تو قرآن پڑھنے والا ہوں، اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، مرنا بھی تو ہے نا بھائی، آج موبائل میں گانے سنو گے، کتنے دن کانوں کی لذت ہوگی، میرے آقا کا فرمان ہے، جو شخص کثرت سے گانے سنتا ہے منافق ہو کے مرے گا۔ آقا کا فرمان سچا ہی نہیں ہے؟ جن کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں، گانے کاٹ دو، اس گانے لگے ہوئی موت آ گئی تو کہاں جائیں گے؟ اس موبائل میں لکھو روزانہ، آپ کے پاس یہ سہولت ہے، قادیانی اپنا کام کر رہے ہیں تو تم بھی کرو نا، روزانہ لکھو ختم نبوت زندہ باد۔ کیا لکھو؟ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، روزانہ لکھو، لکھو گے انشاءاللہ؟ دوسرا لکھو شان صحابہ زندہ باد۔ کیا لکھنا ہے؟ شان صحابہ، آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور کفر کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ کمرہ بند کر دیا، گناہ کے لیے بلایا، معصوم بچہ قرآن والا، قرآن والے، ایمان والے، تقوی والے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، ان کی